آپ کا ٹیچر از ناٹ اوپن ٹو دا اسٹوڈنٹ ایٹ آل. وہ جو کرنا چاہتا ہے آپ نے اس کو الاؤ ہی نہیں کیا, آپ نے تو اس کو رپورٹ بنا دی ہے. اس کو کاپی چیکنگ بھی کرنی ہے, اس نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس نے انشور کرنا ہے کہ بچوں کے ریزلٹس بھی اچھے آئیں. دسمبر اور جنوری میں سب سے زیادہ کانسرٹس ہوتے ہیں, اسکولس میں ہی ہوتے ہیں, کالجز میں ہی ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہی ہوتے ہیں. وہ کانسرٹس انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے میری ایڈمیشن کنورژن ہو. 2 ماں باپ اس بچے کے اس سفر کو اکیلے لے کے چلے تھے, اور آہستہ 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 ان کے ساتھ کارواں بنتا چلا گیا. جب تک ٹیچر ٹرین نہیں ہوگا تب تک اس اسکول کے اندر وہ ٹریننگز کنٹینیوسلی نہیں ہوتی رہیں گی. سو سب سے پہلے تو ہم انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ پہ ٹریننگز کرتے ہیں, انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے بعد ہم آئی ٹی کی کچھ ٹریننگز کرتے ہیں. Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I'm the Chief Operating Officer at Hive Metrics. Newcomers podcast series is brought to you by Future Fest. We were discussing this from a very long time کہ women empowerment پہ کام کرنی ہے, youth کو empower کرنا ہے, entrepreneurs کے بارے میں بات کر رہے تھے, entrepreneurships کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو ہم نے سوچا we'll bring the true reality of the industry in front of you, a very talented woman who started to head one of the biggest group in the educational and in this training sector. So we hear from the host's mouth how is this done. Especially جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں خواتین کے لیے, اس میں اسکلز, ایجوکیشن, ایگزیکٹلی وہ جو ایشوز جن کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کتنے دنوں سے, we'll try to give you the entire information about it, how this thing is being done. So the guest which we have today, she is the CEO of Arfa Karim Foundation. She heads the group, none other than Tabinda Islam. السلام علیکم تابندہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دی ٹائم فرام یور بزی روٹین, کمنگ ہیئر اینڈ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی انڈسٹری, بیکاز وی تھنک we are blessed enough that it's time for us to give back to the society, give back to the industry. We'll start, ویسے تو آپ ماشاء اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بٹ still we never know the very first time if یوتھ کے لیے ہم یہ نکال رہے ہیں پوڈ کاسٹ, یہ سیریز مقصد یہی تھا کہ یوتھ کے لیے. Please introduce yourself and then we'll begin the journey from there. So if we are clearly talking about youth, I think with the grey hair people will think کہ یار یہ بوڑھی اماں کہاں سے youth کے بارے میں بات کر رہی ہیں. But anyway, it's my honor that you have invited me here. لیکن as far as my introduction is concerned, I am heading a group, Arfa Karim Group. So اس میں ہمارے 3 business portfolios ہیں. One is basically business verticals ہیں. So one is Arfa Karim Foundation. The second one is Arfa Karim Technology Incubator, and third one is Arfa Karim Education System. ان تینوں کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فرام لاسٹ 19 years I have been observing that the education and corporates are not properly engaged, یا ایجوکیشن کا جو رول ہے that is to supply a good human resource to the industry. So this gap was not fulfilled. One. Second, the students with a very higher education like MBA, MPhil کیا ہوا ہے, and they're just seeking the employment opportunity کہ ہمیں کہیں پہ کلرک کی نوکری پہ رکھوا لیں, لیکن ہمیں رکھوا لیں. سو جاب مارکیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جاب مارکیٹ میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے, لیکن ہیومن ریسورس آپ کو افیکٹو مل نہیں رہا. اس گیپ کو فلفل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سو فار دیٹ آئی تھاٹ کہ کچھ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا. سو آئی جوائنڈ ود دا پیرنٹس آف عرفا, اور الحمد للہ اٹس گوئنگ ویل. اور وی آر ایمنگ کہ ہم لوگوں نے ان شاء اللہ بائی 2028 وی ول ٹرین 1 million پاکستانی یوتھ آن ڈیجیٹل لٹریسی. یہ ہمارا موٹو بھی سمجھ لیں, ہمارا مقصد سمجھ لیں کہ 2028 تک یہ ہم نے پورا کرنا ہے. اینڈ فار دیٹ وی آر اسٹرگلنگ ریئلی ہارڈ. اور انہی 3 بزنس یونٹس جن کی میں نے بات کی ہے, انہی کے تھرو ہم لوگ 1 million بچے کو ٹرین کریں گے. Well, mashallah, very great initiative, and I think thought, ideas, leadership, strategy ہی وہ reason ہے جس سے آپ success ہوتے ہیں. Because when we speak about giving back to the society, particularly this means کہ Allah has been blessed us with so many privileges that we have today in our life, and especially جب ہم آپ کی we see your journey کہ you have seen like any other successful person in the world, ups and downs آپ نے بہت سارے دیکھے ہیں. زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. تعلیم, شعور آپ کو ادارے دے دیتے ہیں, لیکن جو زندگی کا جو پریکٹیکل فیز ہوتا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے. اب
ایسے انیشیٹوز تو لے کے آ جاتے ہیں آپ جیسے انسان, لیکن میجرلی ہماری سوسائٹی از اے ویری ہپوکریٹ سوسائٹی. وی اسپیک آن دی فورمز دیٹ وی آر امپاورنگ دی یوتھ اور امپاورنگ وومین, بٹ جب ہم اٹس ریئلی ہارڈ فار یو ٹو مینیج ایز ویل, بیکاز یو آر اے مدر ایز ویل, یو آر اے وائف ایز ویل. ان دا مین ٹائم یو آر ہیڈنگ this organization, this group. It's not easy, ہم آپ کو sometimes you see people on the camera, they are laughing, they are smiling, but back mind میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. Well, begin this. How was this decision made, and how has this journey been so far from teaching sector سے آپ کا اس ڈیجیٹل سائڈ کے اوپر آنا, اس ٹریننگ سائڈ کے اوپر آنا؟ Was it the necessity of the need, or was it a planned some sort of journey you planned کہ this is the need, this is the gap I need to tap? عمیر, جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے بچپن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ دیتے ہیں اور وہ ڈائریکشن دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کو اس جگہ پہ جانا چاہیے. میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ایک چھوٹا بچہ جس طرح گھر میں کھیلتا ہے اسی طرح سے گھر میں کھیلنا, ٹیچر کھیلنا, ٹیچر کھیلتے کھیلتے ہی میری امی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ بڑی ہو کے ٹیچر ہی بنے گی. سو آئی واز لائک کہ کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں میرے وہ چیز رجسٹر ہوتی گئی ٹیچنگ. آل دو میرے گھر کے اندر دے آر ویری فیو ٹیچرس جو بہت ہی دور کے کوئی رشتے دار ہیں. ادروائز فرام مائی فادر سائڈ بہت کم خواتین, بلکہ ہیں ہی نہیں, کہ جن کو ایک ایمبیشیس کوئی لائف کے بارے میں کوئی ڈائریکشن دی جا رہی ہو یا ان کو بتایا جا رہا ہو کہ نہیں بہت زیادہ کامیاب. ادھر برا سمجھا جاتا ہے. آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ہمیں معاشرے میں لڑکیوں کا کام کرنا یا ان کا اوور ایمبیشیس ہونا جو ہے یا تو وہ بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے, یا وہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ خود کمانا شروع کر دے گی تو یہ کسی کو گھاس نہیں ڈالے گی یا اس طرح کی نہیں. سو مائی فادر واز اے باغی. تو انہوں نے کہا کہ جو میری بیٹیاں چاہیں گی, بیکاز ہی ہیڈ 5 ڈاٹرس, ماشاء اللہ. سو ہم 5 بہنیں ہیں اور پانچوں کو ان کا مقصد تھا کہ میں اتنی تعلیم دے دوں ان کو کہ ان کو کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی بھی انسرٹینٹی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے یا کبھی بھی انہیں کسی سے مانگنا نہ پڑے. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ہی ورک سو ہارڈ آن اس, سو انہیں سوشل ٹیبوز کا نہ بڑا سامنا کرنا پڑا اور بہت سی کنٹروورسیز کا بھی پارٹ پڑنا پڑا. جو فیملی, جیسے آپ نے ہپوکریسی کی بات کی, تو کچھ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, دے آر ہیپی ٹو سی کہ ہاں جی ہمیں اچھا لگ رہا ہے آپ کی بیٹیوں کی اچیومنٹ سے, لیکن بیک بائٹنگ پھر وہ اس طرح سے کر دیتے تھے کہ نہیں یہ تو بیٹیاں اگر کمانا شروع ہو جائیں گی تو یہ تو خود گھر میں بیٹھ کے تو بیٹیوں کا ہی کمایا ہوا کھائے گا, اگر بیٹی شادیاں نہیں ہوں گی. یہ ٹپکل ہے ہمارے معاشرے میں, اٹس ویری کامن. سو پاپا نہیں ہٹے. سو پاپا نے ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہمیں یہ کانفیڈینس دیا آزاد خیالی کا کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرو. بیٹے کو شاید انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول رکھا, لیکن بیٹیوں کے بارے میں تھا جو دل چاہتا ہے کرو. اور مانیٹرنگ اچھی کی انہوں نے, ہماری دوستی ہم سے اچھی رکھی. سو ہمارا واقعی تو جو دل کیا ہم نے کیا. اور ٹیچنگ میں ہی آئی ریمبر ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نظر نہیں آتی تھی اس ٹائم پہ, 2006-07 کی بات ہے. سو آئی انٹرڈ ان ٹو دا ٹیچنگ فیلڈ, اور ٹیچنگ میں اس وجہ سے تھی کیونکہ ٹیچنگ واز مائی پیشن. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچر اینڈ ٹل ناؤ اٹ آلویز کریوز می کہ مجھے کہیں نہ کہیں پہ پڑھانا ہے. بیکاز اسٹوڈنٹس جو آپ کے پاس ہے نا, یہ اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ نہیں ہے, دس از دا فیوچر. اگر اس فیوچر کو کچھ بھی اچھا تجربہ, آپ 19 سال کا تجربہ آپ کا اس انڈسٹری کا بھی ایکڈیمیا کا بھی, آپ کچھ بھی اچھی چیز بتا دیتے ہیں جہاں سے 100 میں سے 10 بچوں کی زندگی بھی ری ڈائریکٹ ہو جاتی ہے ٹورڈز دا رائٹ پاتھ. آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ اچیومنٹ. دا سیکنڈ کوشچن دیٹ ٹو آسک کہ ڈیجیٹل یہ ٹیک ورلڈ میں کیسے انٹری ہو گئی آپ کی, آپ تو ٹیچر تھیں. سو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ جب میں پڑھا رہی ہوں, کیونکہ میں نے اپنی گریجویشن میں ہی پڑھانا شروع کر دیا, سو آئی ڈڈ ناٹ ہیڈ دیٹ ایکسپوجر آف انڈسٹری. سو میں کیا کرتی تھی, میں ڈفرینٹ کمپنیز میں جاتی تھی, بڑی بڑی کمپنیز میں, اور ان سے جا کے کہتی تھی کہ مجھے انٹرنشپ کرنی ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں آپ 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ ٹیچر ہیں, اور ایسے تھوڑی نا انٹرنشپ, ٹیچر کون سا انٹرنشپ. سو میں نے انٹرنشپس کی, میں نے آرگنائزیشنس کو انڈرسٹینڈ کیا ڈیورنگ مائی اون جاب. تو اس میں مجھے بڑا ایکسپوجر ملا. پھر آہستہ آہستہ ٹیچنگ کو چھوڑ کے پھر یو اے ای شادی کے بعد چلی گئی. وہاں پہ بھی جب کام کیا تو وہاں پہ بھی ٹیچنگ کی, ٹیچنگ کے ساتھ کارپوریٹ میں رہی.
اور پھر جب پاکستان واپس آئی تو میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ کام کیا. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ٹو ورک ود دا بگ نیم سیفا, پیزا ہٹ. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے اکیڈیمیا میں قدم رکھا. 2016 میں مجھے ریئلائز ہوا کہ تابندہ یو آر کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ ورژن آف وٹ یو ور ان 2006, کیونکہ تب آپ صرف پڑھا رہے تھے, ابھی آپ سکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو آئی تھنک دیر از ناٹ سم تھنگ کہ آپ کہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں آنے کے لیے آپ کو خود سے کوئی گریجویشن اس طرح سے کمپیوٹر سائنس میں کرنی چاہیے, آپ کو سافٹ ویئر انجینئر ہونا چاہیے. فار دیٹ یو ہیو ٹو بی اے ویری گڈ لرنر اینڈ اے ایکسلنٹ آبزرور. سو ٹیپ دا نیڈ ویئر ایور پیپل فائنڈ کہ کوئی گیپ ہے, اس کو ایز این اپرچونیٹی سمجھ کے وائی ڈونٹ یو انٹر دیٹ. ایکچولی مجھے یہ بات جو آپ نے کی ہے بہت زبردست کی ہے. یو آر ہائبرڈ ورژن آف یور سیلف ناؤ, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ, وی ایگری ٹو دیٹ. اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے بہت سارے لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے گا. آئی ایگری ٹو دیٹ. لیکن میں یہ کہتا ہوں, آپ جس طرح میرا ماننا یہ کہ میری سروسز نا مجھ سے اچھی کوئی نہیں بیچ سکتا, کیونکہ اگر وہ کوئی بندہ مجھ سے اچھی میری سروسز بیچ لے گا تو دین آئی ڈونٹ سی اے ریزن آف می سیلنگ مائی سروسز. بٹ ان دا مین ٹائم ان دا پروسیس وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس ایز ویل کہ آپ امپرووائز کریں سچویشنس کو, لیکن آپ اگر وہی اولڈ اسکول تھاٹ کے ساتھ, جس طرح کہ فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ دی یونیورسٹیز, کہ جو سب سے بڑا کاروبار ہے نا دنیا میں وہ ہے ڈر کا کاروبار. آپ دیکھ لیں, آپ سب کے پیسے روک سکتے ہیں, لیکن آپ جن لوگوں کے یا جن اداروں کے پیسے نہیں روک سکتے ان میں سے سب سے بڑا ادارہ ہے اسکول, یونیورسٹیز. ان کے نہیں, اور ہیوی ایڈوانس پہلے پیسے لیں گے, پھر اس کے بعد 11 مہینے کی فیس بھی لیں گے. پیپل دوز آر ریلیٹڈ ٹو دس بزنس. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی اسکولنگ سسٹم, بٹ یو نو دیز پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ رننگ دی اسکولنگ سسٹم ان پاکستان دیٹ سم تھنگ از رانگ ان دیئر ایکو سسٹم. دے نیڈ ٹو امپرووائز اٹ. اب کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, آئی تھنک وہ نہیں ہو پا رہا تھا. دیٹ از دی ریزن تابدہ اسلام stood up and took the initiative کہ you know I have seen one side of the table, now I'll go on the other side of the table and I'll try to resolve the issues. کیونکہ سم ٹائمس جب آپ اس طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ مسئلے نہیں حل کر پا رہے ہوتے ہیں, جب دوسری سائڈ کے مسئلے سمجھ جاتے ہیں آپ فوراً بھاگ کے وہاں جاتے ہیں, اس سے پہلے دیر ہو جائے ہم اس مسئلوں کا حل نکالنا شروع کر دیں. وٹ از یور تھاٹ کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں, اف وی ٹاک اباؤٹ یو نو مڈل کلاس, خیر اب تو مڈل کلاس رہی نہیں کیونکہ وہ اپر مڈل کلاس لوور مڈل کلاس اسکویز ہو گئی ہے, لیکن آئی ہوپ یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. اب وہ جو ایک کلاس ہے جو ایلیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو میجورٹی ہماری پاپولیشن میں فال کرتی ہے, واٹ از یور میسج ٹو دیئر پیرنٹس؟ کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے ماں باپ کا رول آتا ہے. ہاؤ شوڈ دے ٹریٹ دیئر چائلڈ, وٹ از نیسسری فار دیم, کیا اسٹیپس لینے چاہیے, کیا اسکولس میں ان کے لیے بہتری آ سکتی ہے, اور ان کو اسکل سکھانے کے لیے کیا بہتری آ سکتی ہے. سو آئی تھنک پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف اسکول جانا یا یونیورسٹی جانا از ناٹ انف. اگر آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس بچے کو کوئی بھی ٹیکنیکل یا ووکیشنل ٹریننگ سکھائیں گے, کوئی ہنر سکھائیں گے, کچھ بھی, وہ اس بچے کو ایک اچھا انسان بنانے میں کارآمد ثابت ہوگا. اور یہ چیز اٹس ہسٹورک, مطلب آپ اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو مہاراجا اور بادشاہ ہوتے تھے ان کے بچے کتنے ہی ایم بی ایس تھے یا کتنے ہی پی ایچ ڈی سے, لیکن ان کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ میرا بچہ اسکل پہ مار نہ کھائے. سو جس کے لیے جو بہترین لوگ ان کے پاس ہوتے تھے جن کو وہ ہائر کرتے تھے, انہی سے کہتے تھے کہ ہمارے بچے کو, شہزادے کو یا ولی عہد کو اس طرح سے ٹرین کرو تم. ریزن یہ ہے آج کے دور میں کہ یہ نیڈ کریٹ کی گئی ہے کہ ایجوکیشن آپ کی ضرورت ہے, آپ کو دل لگی نہیں ہے اس چیز سے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اپنے بچے کو پڑھا کیوں رہے ہیں, یو ناٹ کلیئر. دیٹ از دا ریزن یور کڈ از ناٹ کلیئر واٹ ہی ایکچولی وانٹس ٹو ڈو. سو سب سے پہلی جو ٹریننگ کی ضرورت ہے نا, یا اویئرنیس کی ضرورت ہے, وہ پیرنٹس کی سائڈ پہ. یو ہیو ٹو ٹیل دا پیرنٹس کہ, یا وی ٹوگیدر ان فیکٹ وی ہیو ٹو ٹیل دا پیرنٹس کہ اس وقت اپنے بچے کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھائیں ساتھ ساتھ. جب اس کے سمر ویکیشنز ہیں, اس کو مکینک کی دکان پہ کیوں نہیں بھیجتے, موبائل ریپیئر کی دکان پہ کیوں نہیں بھیجتے, کیوں نہیں گروسری کی دکان پہ وہ اس کاؤنٹر پہ جا کے کسی کے ساتھ بیٹھ جاتا چھوٹا بن کے, کیا ہی جائے گا. آپ نے اس کو ایک غلط طرح کے شیل کے اندر رکھ دیا ہے جہاں پہ وہ صرف پڑھا رہا ہے اور گدھوں کی طرف سے پڑھ رہا ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا وہ کیوں پڑھ رہا ہے. عمیر, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں, اور جب میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں تو مجھے بہت سی چیزیں خود بھی سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں, اور تب مجھے پتہ چلتا ہے میرے بیٹے کی یا بیٹی کی ریٹینشن کسی بھی کانسیپٹ کی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وٹ ایور ہی لرنڈ ان دا اسکول. میں اسکول کو بلیم نہیں کر رہی, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس پلیز اے ویری
امپورٹنٹ رول ان اپ برنگنگ آف دا کڈس. سب سے پہلا رول. پھر دوسرا رول ہے آپ کے ٹیچرس کا جو اسکولس میں ہے. اسکول نے 100% رسپانسبلٹی نہیں لی کہ آپ کے بچے کی کامیابی کے ضامن ہم بنیں گے. اسکول یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف ان کو ایک کنونشنل ایجوکیشن سسٹم میں ایک جرنی میں سے گزاروں گا, اس کے بعد وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کوئی آر یو انٹیلیجنٹ پرسن یا آپ عقل والے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو 10 سال زندگی کے یا 12 سال زندگی کے ایک ایسی جگہ پہ بھیج رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آگے اس نے کامیاب ہونا ہے یا اس نے ناکام ہونا ہے. نو گارنٹی ایٹ آل. گارنٹی تو انسان کو کسی بھی چیز کی نہیں, لیکن ونس اگین بینگ اے پیرنٹ, تمہارا بچہ ہے, پارٹ آف یور لائف, آپ کیسے اس کی زندگی کو اسٹیک پہ رکھ سکتے ہیں. سو وائی از ناٹ کلیئر فار دا پیرنٹس, نمبر 1. نمبر 2, teachers are not clear because the agenda of the schools may be وہ ڈفرینٹ ہے. وہ ہو سکتا ہے بزنس ماڈلس ہوں کہ ہم نے 100 اسٹوڈنٹ کی 10,000 فیس رکھیں گے تو اتنے پیسے ہمارے اسکول میں آئیں گے, اور اس میں ہوگا کیا, بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں جس کے لیے وہ ایجوکیشنسٹ ہائر کرتے ہیں. ایجوکیشنسٹ کو ہائر کرتے ہیں جو کہ جاب سلیو ہوتے ہیں اس ایک بزنس میں. سو وہ اپنا فل جو ان کو آتا ہے نا وہ چیز ان کو بزنس مین کو دیتے ہیں. بزنس مین از ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ کہ ادھر از گڈ اور بیڈ. سو اب سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں. آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ دا ٹاپ ٹیئر آف دا مارکیٹ, بٹ آئی ول اسپیک اباؤٹ دیٹ سیگمنٹ جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جو میجورٹی ہے پاکستان کا, جو امیر طبقہ نہیں ہے. بالکل. ہم نے میں اسی لیے یو آر رننگ اے گروپ, آئی ایم رننگ اے فرم, تو ڈیفینیٹلی جب پرابلمس میرے سامنے آتی ہیں تو آئی سی کہ اس پرابلم کا پرسنٹیج ٹو مائی بزنس از ہاؤ مچ. اف اٹس 1% آف مائی بزنس ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ایکسکلوڈ اٹ. تو وین ایور وی اسپیک اباؤٹ دی میجورٹی. اب دیکھیں, آئی تھنک ٹیچرس, اسکول یا کالجز اور پیرنٹس, 3 of them are not on one page. We cannot just blame the schooling system, کیونکہ if you speak about me sitting here, I don't want to be hypocrite. I do not attend my children's parent teacher meeting, PTM جو ہوتی ہے. I don't attend it because وہ ہوتی منڈے ٹو فرائیڈے میرے پاس ٹائم نہیں ہے سانس لینے کا. تو اب میری غلطی ہے یہ کہ مجھے جانا چاہیے. تو فرسٹ انیشیٹو فرام دی پیرنٹس از دس کہ اسکول کا یونیفارم لے کے دینا, پیسے دینا اور فیس دینا ہی وہ ایک دیٹ از ناٹ جسٹ دی پارٹ آف اٹ. اس کے بعد اسکولس کو in taking their decisions in the schooling system, وہ سمجھتے ہیں کہ we have a dominant role, we can introduce anything. I know a school, I don't want to name it, though if I want I can name it, لیکن they introduced instead of O levels انہوں نے ابھی ایک نیا ایڈیکسل پیئرسن انہوں نے انٹروڈیوس کیا. It might be very good thing, ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک دے شوڈ ہیو کالڈ دی پیرنٹس, اسپیشلی جو بچے 8th میں پڑھ رہے تھے جنہوں نے اب 9th میں جانا تھا, کہ وی آر گوئنگ ٹو دس ڈیسیجن. ہم ایک ووٹنگ سسٹم تو کر لیں کہ آپ کے اسکولنگ سسٹم نے تو یہ ڈیسیجن لے لیا, لیکن آپ نے میری برانچ میں کیوں ڈپلوائے کیا, وائی می, بیکاز آئی ہیو دس تھاٹ. اور وہ پیرنٹس کی ایسوسیشن بھی اس وجہ سے شاید بن جاتی ہے کہ وہ پیرنٹس ریفرلس پہ ان کے اسٹوڈنٹس کو شاید بچوں کو فی ڈسکاؤنٹس یا ویورز مل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اسکولس کے ایڈمیشنس ہائی ہوتے ہیں. آئی مین ہر جگہ پہ ایک کلیبوریٹر کی اوپینین کو, اس کے ایڈوائس کو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی اف دا پیرنٹ از ناٹ سیٹسفائڈ فرام ایجوکیشن سسٹم. یہ تو ہو گیا اسکول جس کی ہم بات کر رہے ہیں گراس روٹ لیول سے, اور یہ وہ اسکولس ٹپکلی جو کہ جہاں پہ فیس دے رہا ہے بچہ 10,000 سے زیادہ, 30,000 روپے سے زیادہ کی اسکول کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں ابھی آپ کو اسکولنگ سسٹم سے 15,000 سے نیچے کی فیس ہی نہیں ہے جن اسکولس کا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو فیس کراس کر چکی ہے. اٹس این انٹائر ڈفرنٹ ٹاپک, آئی ایگری. بٹ تیسری جو پوائنٹ میں بات کرنے لگا تھا, ٹیچرس آر بیہیونگ لائک اے نارمل پرسن. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دنیا میں سب سے مشکل 2 کام ہے, ایک ہاؤس وائف کی جاب بہت ٹف ہے, سیکنڈلی ٹیچرس کی جاب بہت ٹف ہے, کیونکہ یہ وہ جابس نہیں ہیں جن میں ڈیلی آپ کو نیو ایڈونچر مل رہا ہے. ادھر کرسنگ زیادہ مل رہی ہے, ادھر چیلنجز زیادہ ہیں, ادھر پرابلمس زیادہ ہیں, بٹ اپریسیشن بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح کوئی بھی ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ سے نیچے بات نہیں کرتا, ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے وہ اور ایک ہاؤس وائف کو تو ملتی نہیں ہے بیچاری کو, لیکن ملنی چاہیے, بیکاز شی پلیز اے وائٹل رول. کہ میں جس دن آفس نہیں بھی جاتا نا, گھر سے باہر نکلتا ہوں, لیکن ہاؤس وائف بیچاری پورا دن گھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کی وہ نوکری ہے جس میں اس کو غلطی کی گنجائش ہم نہیں دیتے. تو ٹیچرس کو بھی چاہیے, دے شوڈ ناٹ بیہیو جسٹ این امپلائی لائک اے بینکر, کہ 9 to 5 آنا ہے اور پڑھانا ہے, پڑھا کے چلے جانا ہے. آئی تھنک اگر ٹیچرس جان ڈال دیں گی نا اپنے الفاظوں میں, اپنے ایٹیٹیوڈ میں, یہ بچے تھوڑے سے اور شائن کر جائیں گے. It always comes from a vision.
ٹھیک ہے. اگر ویژن اچھا ہے نا ٹاپ مینجمنٹ کا, جو اسکول ہیڈ ہے, سو وہ ویژن ٹاپ ٹو باٹم آئے گا اور وہ ڈیلیگیٹ ہوگا آپ کے ٹیچرس میں. یو ہیو ناٹ گیون اے پرمیشن اور رائٹ ٹو ٹیچر ٹو ڈو واٹ ایور دے وانٹس ٹو ڈو. آپ کا ٹیچر از ناٹ اوپن ٹو دا اسٹوڈنٹ ایٹ آل. وہ جو کرنا چاہتا ہے آپ نے اس کو الاؤ ہی نہیں کیا, آپ نے تو اس کو روبوٹ بنا دی ہے. اس کو کاپی چیکنگ بھی کرنی ہے, اس نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس نے انشور کرنا ہے کہ بچوں کے ریزلٹس بھی اچھے آئیں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے ڈیکور اور ایوری تھنگ دا ٹیچر از رسپانسبل. سیریسلی آپ کے ٹیچر کو جہاں پر لائبریری میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اور اس کے بعد 2-3 کلاسز پڑھانی چاہیے, دیٹ از سفیشینٹ فار اے ٹیچر ٹو بلڈ اے ویری اسٹرانگ نیشن. لیکن ونس اگین دس از ناٹ اباؤٹ دا ایجنڈا دیٹ وی آر ورکنگ آن, دس از ناٹ اباؤٹ دا ویژن جس کو ہم آگے لے کے چلیں. ہمارا اگر ویژن ہی کچھ اور ہے یا ہمارا مقصد ہی کچھ اور ہے, سو وہ سب چیزیں نیچے آئیں گی, ٹاپ ٹو باٹم آئے گی. ون سیکنڈ, ایک اور چیز عمیر میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں, ہم ہمیشہ نا ٹیچر کو بلیمنگ اس میں رکھتے ہیں. میں خود ٹیچر رہی ہوں. آئی کین انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز ویری اوپنلی کہ اس وقت ہمارے ٹیچر کو اگر صحیح ڈائریکشن دے دی جائے نا, صحیح طریقے سے ایک پاتھ وے بتا دیا جائے اور اس کو ایکنالج کیا جائے, ریکگنائز کیا جائے کسی جگہ پہ. دیکھیں باہر کی آرگنائزیشنس جو ابراڈ میں ہیں, وہ آرگنائزیشنس اپنے ٹیچرس کو ریکگنائز کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, بڑے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز ہوتے ہیں ان ٹیچرس کے لیے. یہاں پر آپ مجھے بتائیے, نیم دا ٹیچرس, اسکول ٹیچرس پرٹیکولرلی, جن کو ریکگنائز کیا جا رہا ہو آپ کے گورنمنٹ لیول پر. نہیں ہے نا. دیکھیں کتنے ٹیچرز ہیں جن کو ایوارڈ ملا ہے, کتنے ٹیچرز ہیں ان کے لیے کیا مطلب جسٹ دے گیٹ دیئر سیلری, دیٹس اینڈ اٹ. دے آر ایکسلنٹ ٹیچرز ایز ویل, بہترین سے بہترین ٹیچرز بھی ہیں. پھر یوٹیوب پر آ کے انہوں نے اپنے لیکچرز بنانا شروع کر دیے. سو ونس اگین, اف یو آر ٹیچنگ اے کڈ ان دا کلاس روم and you are recording the videos to publish them on YouTube, so your interest deviates. اچھا دیکھیں پھر بالکل دیٹ بیکمز این چیلنجنگ سچویشن. اینڈ ہمارا جو میں آگے مینشن کرنے لگا تھا, سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں, ہمارے کلچر میں, اگین وی آر ناٹ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہمارے نارمس تھرڈ ورلڈ کنٹری والے ہیں. ادروائز دے کی ناٹ کال اس, بیکاز وی آر اے نیوکلیئر پاور, وی ہیو ایڈیڈ ویلیو, وی ہیو سو مینی اچیومنٹس اینڈ کنٹریبیوشنس ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اسٹل دے کال اس فرسٹ ورلڈ, یس سوری تھرڈ ورلڈ, بیکاز آف اوور نارمس. اب ہمارے چیکس ویک ہیں, ہم اسکولنگ سسٹم, ٹیچرس, پیرنٹس اپنے چیک اسٹرانگ کریں گے تو آئی تھنک ناٹ بیسٹ بٹ ابو ایوریج ہم چلے جائیں گے. موونگ آن ٹو دی نیکسٹ کوشچن. ایک ہم نے بات کر لی پڑھنے کی, ایک ہم نے بات کر دی اسکل کی. اب اس کے بیچ کا ایک اسٹیپ ہم مس کر گئے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آئی وانٹ ٹو آسک یو اباؤٹ دیٹ اسٹیپ, کیونکہ یو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف بوتھ سائڈس کہ یا ماں باپ پڑھا دیتے ہیں یا اسکل لے دیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں پڑھانا بھی ضروری ہے, ہم اسکل پہ بھی آ رہے ہیں, اسکل بھی ضروری ہے, لیکن اسکلس دلوانے سے پہلے آئی تھنک گرومنگ از نیسسری. اچھا اب جب گرومنگ از نیسسری, بوتھ آف اس وی ایگری بیکاز وی آر پارٹ آف دی آرگنائزیشنس. گرومنگ نیسسری ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ایسے کون سے ادارے ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو پہلے وہاں پہ ڈالیں اور اس کے بعد نکال کے پھر اسکلس کے لیے ڈالیں؟ عمیر, اسکولس تو خود ہی وہ ادارہ ہے. اسکول کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے, اسکول کے پاس ریسورسز بھی ہیں. اگر اسکول اپنے ہی ریسورسز کے اندر گرومنگ سینٹرز بنا دے اور بچوں کو صرف یہ بتا دے کہ بیٹا کوئی بات نہیں, اگر تم نے اپنے ناخن ٹرم نہیں کیے کوئی بات نہیں, اگر تمہارے بالوں کی کٹنگ نہیں ہوئی ہوئی, اس گرومنگ سینٹر میں جاؤ, یہ بیسک چیزیں, بیسک اٹائر ہے, اس طرح سے ہو جائے گا. بچے کو صرف یہ بتا دے کہ تمہیں 4 سے 5 جوڑے اگر تمہارے پاس ہوں گے نا, دیٹ از سفیشینٹ فار اے سیزن. آپ بچے کو صرف یہ ریئلائز کروائے. مطلب آپ نے اس کو ایک اتنی بھیڑ چال کا شکار بنا دیا ہے, کیونکہ اس نے اپنے گھر میں بھی ماں کو بھی اسی طرح سے دیکھا ہے, پھر وہ مارکیٹ میں بھی یہ دیکھتا ہے کہ ہر وقت صرف ایک ہی چیز اس کے سر پہ سوار ہے کہ میں کیسا لگوں گا, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, وائی یو آر کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ. مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سب چیزوں کو نا, یو مسٹ بی اگری ٹو دیٹ تھنگ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. پہلے یہ سوچو کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا کیا یا اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہو آپ. اور if a person is satisfied from himself and improves himself continuously, for example before the podcast we were sharing کہ اگر میرے جیسا بچہ جو ڈبو تھا, جو بالکل شائع ریزرو تھا, وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس میں پوٹینشیل نہیں ہے,
وہ شاید اس وجہ سے تھا کہ اس وقت پہ وہ اس ایک انوائرمنٹ کا پارٹ نہیں تھا اور اس کے آس پاس وہ والا اسٹرانگ سپورٹ گروپ نہیں تھا جو اسے انیبل کرتا ہے جو اس کو آگے لوگوں سے بات کرنے کے لیے انکریج کرتا. تھوڑا سا کنزرویٹو نظام تھا. جیسے جیسے وہ بڑا ہونا شروع ہوا تو اسے پتہ چلا کہ لوگوں سے ملنا, بات کرنا, آبزرویشن اسٹرانگ کرنا, کیا ہی ہوگا اگر آپ اسٹیج پہ چڑھیں گے اور بولیں گے, کیا ہی ہوگا کہ اگر آپ لوگوں سے بات کریں گے, اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. سو آپ پہلے تو اپنے بارے میں سوچیں اور پھر وہ کانفیڈینس ری گین کر کے پھر اسے امپروو کریں. آئی مائی سیلف امپروو مائی سیلف آن ڈیلی بیسس کہ واٹ آئی کین لرن نیو. اور میری آرگنائزیشن اس وقت ایک لرننگ آرگنائزیشن ہے. میٹ اینی آف دا پرسن ان عرفہ کریم گروپ, آپ کہیں گے حیران کن ہے تابندہ. دا ریزن دے آر کنٹینیوسلی امپروونگ دیم سیلف. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بہت اچھے ہیں, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت اچھے ہو جائیں گے بیکاز وی آر ورکنگ ہارڈ ان کنٹینیوسلی امپروونگ آور سیلف. اور امپروومنٹ کی گنجائش تبھی ہوتی ہے جب آپ کے اندر لچک ہوتی ہے, فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ٹو اڈیپٹ ود دا چینج. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. جو میرا کوشچن تھا آپ نے اس کو فیزز میں آنسر کیا. آئی ٹرائی ٹو کنکلوڈ اٹ ود ایچ سینٹینس. نمبر 1, ہمیں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور سکھانے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے, کسی دوسرے بندے سے نہیں ہے. تو اسی لیے اگر تابندہ نے کوئی ارمانی یا گوچی پہنا ہوا ہے تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ویئر اٹ. شی از ڈرائیونگ مرسیڈیز, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈرائیو اٹ بیکاز میرا کمپٹیشن میرے آپ سے ہے. ویئر ڈو آئی کم فرام. اور اس کی آسان مثال یہ ہے کہ میں اپنے نیچے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. عارفہ کریم نے آپ نے جب سے جوائن کیا اس کا ہر دن پچھلے دن سے اگر بہتر ہے, دیٹ مینس یو آر آن دی رائٹ پاتھ اینڈ یو گوئنگ ٹوورڈز دی سکسیس. اب جو یہ ریزن تھی بات کرنے کی وہ بھی میں اسی طرح کنکلوڈ کروں گا کہ سننے والے کو اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دونوں نے ابھی کیا بات کی ہے, وہ یہ ہے آئی واز بورن ان دبئی, آئی واز ریزڈ ان دبئی. پاکستان سے ایک اسٹیپ آگے تھا, لیکن اسٹل جو چیز میں ٹریگر پرابلم ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے. آئی وینٹ ٹو یو کے فار اسٹڈیز, آئی گو ٹو اے کیش اینڈ کیری, آئی انٹر دیر, آئی ایم اسپیکنگ ان انگلش, آئی سے ایم کین آئی ہیو دس, گیو می دس اور کین آئی ہیو دس, اینڈ ہی از ناٹ گیونگ اٹ ٹو می. میں نے دیکھا اس کو کہ کیا پرابلم ہے. I figured out that something is wrong. Person who was standing right next to me, he tells me, you need to say please. That was the day when I understood, and today also, even in Pakistan, when I go somewhere, I say it, can I have this, please? تو ورنہ نہیں ملے گا. تو دس از, یہ اسکل سے بھی پہلے ہے کہ آپ نے اگر اپنے بڑے سے بات کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو لوور یور وائس. آپ اگر اپنے سے بڑے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں, یو کین ناٹ, آئی یوز مائی ہینڈس ا لاٹ. تو سم ٹائمز آئی ڈو گیٹ دس, آئی سم ٹائمز مجھے اپنے ہاتھ بند کر کے رکھنے پڑتے ہیں وین یو اسپیکنگ ٹو سمبڈی, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پھر ہاتھ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے الفاظ مس کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہو تو ہاتھ نیچے رکھو. دس از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بیکاز مائی CEO ونس, میرے بیٹے نے جب اسٹڈیز کمپلیٹ کی تو آئی براٹ ہم ٹو دی آفس تاکہ وہ گھر جو ہے مستیاں نہ کرے. تو مائی CEO ٹولڈ می کہ یار عمیر, بفور برنگنگ ہم اوور ہیئر, ہی از ویلکم, بٹ آئی تھنک دیٹ یو شوڈ سینڈ ہم ٹو ڈو سم کورس جس میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یار کپڑا کیسے پہنا جاتا ہے, جوتا کیسے پہنا جاتا ہے, کس چیز کے ساتھ کیا پہنا جاتا ہے. اگین آپ کی بات صحیح ہے کہ کیوں ماں باپ کے اوپر ایک نیا پریشر ڈالیں. اسکول ہی اگر ایک کوئی پیریڈ مس کر دے تو نہ انجینئرس نکالو تم, یہ بچے تو انسان نکالو, بیکاز ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ انسان نکالنا ضروری ہے. نہیں, بچے کو اگر آپ یہ بھی بتا دیں نا کہ آپ انجینئر بن سکتے ہیں, سو وہ ایک اسپیسیفک سیکشن ہوگا اسکول کا, اس کو پتہ ہوگا کہ ہم نے انجینئرز بننا ہے اور ان کی ٹریننگ اس کے مطابق ہو. مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا ذمہ پیرنٹ پہ ڈال دیں کہ پرپز آف لائف یا بچے کا مشن تم کلیئر کر دو. بچے کے بارے میں کلیئر کٹ آبزرویشن پلس اس کی اسکول میں ان اسکول کاؤنسلنگ کتنی ہوتی ہے. کاؤنسلنگ سے مراد ہماری کیا ہے؟ کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے ایڈمیشنس, کہ ہم بچے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم یہ 10 آفرنگس دے رہے ہیں, ان میں سے یہ والی ایک آفرنگ آپ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. ایٹ دا اینڈ آف ڈے یو آر سیلنگ یور آفرنگ. اچھا پھر اگین وہ جو بات ہے کہ اسکولز نے اپنا ایجنڈا کیلنڈر بنایا ہوا ہے جس میں آپ کو عاطف اسلم نے بھی آگے پرفارم کرنا ہے, جس میں انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ایک اسکول کو کہ اسپورٹس ڈے ایونٹ ہے. اچھا, اور اس کے اندر مجھے یقین کریں ایسے لگا کہ آئی ایم سٹنگ آن اے میامی بیچ, اٹس جسٹ آئی ایم ان پاکستان. انفارچونیٹلی سیڈلی آئی ایم ڈس اپوائنٹیڈ. بہرحال ٹھیک ہے, ان کے اسکولنگ سسٹم میں ماں باپ کی غلطیاں, ہم ایسے اسکولوں میں بچے بھیجتے ہیں تو اسکول بھی پھر اسی طرح کر رہے ہیں. اور میں ان اسکولس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو بہت ہی
ایلیٹ کو سرو کر رہے ہیں. میں اگین اپنی میجورٹی کی ہی بات کر رہا ہوں, لیکن اٹ ڈپینڈس یو نو, اگر وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یو کانٹ اسٹاپ اٹ بیکاز یو آر میکنگ منی اینڈ فیم ود اٹ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ ایک چیز لے کے انڈسٹری کو ایک چیز دیں. نہیں, دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس کے کلچر کی بربادی پھیریں, جو کہ آپ پھیر رہے ہیں بہت برے طریقے سے. جون جولائی کیمپیننگ کا ٹائم ہوتا ہے ایڈمیشنس کی, اس ٹائم پہ سب سے زیادہ کانسرٹس ہوتے ہیں. دسمبر اور جنوری میں سب سے زیادہ کانسرٹس ہوتے ہیں, اسکولس میں ہی ہوتے ہیں, کالجز میں ہی ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہی ہوتے ہیں. وہ کانسرٹس انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے میری ایڈمیشن کنورژن ہو, بچے میرے پاس آئیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ یوتھ کو اپیل کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کانسرٹس کے اندر. کیا آپ ان کانسرٹس کے تھرو اپنے کلچر کو ٹرولی ریفلیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ دس مائی کوشچن ٹو ایوری آرگنائزیشن جو اس وقت کلچر کی بربادی پھیر ہے. آپ کتنے ہی بچوں کو اس وقت اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں بتاتے ہیں؟ اچھا, دیر واز اے پوڈ کاسٹ ویئر دے آسکڈ می اے کوشچن اباؤٹ اسلام, اور میں نے کوئی بات کی تھی, سو میں اس ایک سوشل بائس پہ بھی بات کروں گی. سو پیپل سیڈ کہ شی از ناٹ ویئرنگ حجاب, جس کی وجہ سے اس کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں بات کر سکے. دیکھیے, میں نے ہر دفعہ یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروومنٹ میں رکھتے ہیں. ونس سم تھنگ کمز فرام ود ان, سو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ, شخصیت پہ, وہ کسی اور کے کہنے سے کبھی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن آپ ان بہت سے لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر امپیکٹ کریٹ نہیں کر رہے. ایٹ لیسٹ یو آر اسٹرگلنگ ہارڈ اینڈ ٹرائنگ ہارڈ ٹو کریٹ این امپیکٹ ان دا سوسائٹی, سوشلی اینڈ اکنامکلی, اینڈ دیٹ از مچ نیڈیڈ. This is the worst part of our culture, کہ somebody takes the initiative, somebody takes the step, somebody takes the courage to speak, and then what we do is this, we straight away build a narrative, یار یہ تو خود اس نے سر دوپٹہ نہیں کیا ہوا, اس نے یہ نہیں کیا ہوا. بات پہلی چیز آپ یہ بھی سوچیں, لیکن وہ عمل کرنے کی ٹائم آپ سوچیں گے کہ وہ عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, وہ کر رہا ہے نہیں کر رہے, پر آپ سنیں کہ بات جو کرنے والی ہے اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے. ہم دن میں 10 لوگوں کو ملتے, نمازی بھی ہوتے ہیں اس میں, اس میں ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں, سنتے تو ہم سب کی ہے نا. اس میں سے میں یہ ڈرائیو کرتا ہوں کہ میری انفارمیشن جو میرے لیے فائدہ مند ہے وہ کیا ہے. ایگزیکٹلی. باقی جس نے جو کرنا ہے وہ کرے گا. سو پہلی پرسیپشن آپ کی 70-80% جو بلڈ ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایسا لگ تو نہیں رہا تھا, یہ جیسی باتیں کر رہا تھا. پلیز اس چیز سے باہر نکل آئیے. تو آپ دوسری طرف والا دھوکہ بھی تو کھاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک سر پہ ٹوپی پہنا ہوا, لمبی داڑھی والا, شلوار قمیض والا آ کے آپ کو اپنی مرسیڈیز دکھا کے چلا جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے تو بہت نمازی پرہیزگار ہے, آپ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں پیسے, پھر وہ لے کے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ایز ویل کہ اگر ہم نمازی کو جج کر کے نمازی نہیں بن رہے ہیں, تو بے نمازی کو جج کر کے پھر ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا. اگین آئی ٹولڈ یو, یس اٹس یہ ہپوکریسی ہے. مطلب آپ کریں وہ جو آپ کا دل ہے, سنیں سب کی, بٹ انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ somebody else, آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آئی واز ینگ وین آئی واز اسٹڈینگ, آئی واز چائلڈ, تو وی یوز ٹو ریز دس فنگر. تو مجھے ایک میری انڈین ٹیچر تھی, انہوں نے اس ٹائم مجھے یہ کہا تھا کہ یار وین ایور یو ریز اے فنگر ایٹ somebody, 3 fingers you are pointing at yourself. اس ٹائم سمجھ نہیں آئی, وہ لیٹر آن جب پریکٹیکل لائف میں سمجھ آئی. بٹ اگین یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے اسکولنگ سسٹم کے اوپر. ویل ٹرائی, ایک دن میں کوشش کروں گا, I call somebody from a schooling system and we bring, and then we have a try and we discuss this. Let's move to Arfa Kareem training والا جو پارٹ ہے. عارفہ کریم کا جو ہم اسکلز اور ٹریننگ والے پارٹ کی ڈسکشن کرتے ہیں, کیا ہو رہا تھا, کیا ہو رہا ہے, آفٹر یو جوائنڈ واٹ از ہیپننگ, اینڈ ہاؤ ڈز دیٹ پرٹیکولر سیشن آف ٹریننگ سیشن ایڈز ویلیو ٹو دی کمیونٹی اینڈ سوسائٹی رائٹ ناؤ. سو عمیر, بہت سے لوگ عرفہ کریم کے بارے میں جانتے ہیں کہ پاکستان کا نام اور پاکستان کی بڑی پازیٹیو پوزیشننگ اس بچی نے کی, اور اس نے سی شارپ لینگویج تب سیکھی جب دیر ور ویری فیو پیپل ہو ور انسٹرکٹنگ دیٹ. بالکل. اب ایک چھوٹا سا بچہ 9 سال یا 10 سال کی عمر میں یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ایوری سنگل پرسن ہیز دیٹ پوٹینشیل کہ وہ ان سب چیزوں کو کر سکتا ہے. ہم نا اس وقت عرفہ کریم فاؤنڈیشن 2012 میں ان کے پیرنٹس نے بنائی تھی. جب میں نے جوائن کیا, اٹس ریسنٹ 2023 میں, پیرنٹس نے بڑی اسٹرگل کی تھی کہ عرفہ کا نام زندہ رہے. عرفہ کا جو ویژن تھا کہ میں نے ڈیجیٹلی انیبل اور ایجوکیٹ کرنا ہے پاکستانی یوتھ کو, اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے کے چلیں, اینڈ دے ور ویری سکسیزفل ان اٹ. 2 ماں باپ اس بچے کے اس سفر کو اکیلے لے کے چلے تھے, اور آہستہ 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 ان کے ساتھ کارواں بنتا چلا گیا, اور فاؤنڈیشن نے میرے آنے سے پہلے 1 ملین کے قریب لوگوں کو ٹرین کیا تھا.
اپنے گھر میں ٹھہرایا لوگوں کو, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پیرنٹنگ, کمیونیکیشن اسکلس, پرسنل گروتھ, ان کے بارے میں ان کو بٹھا بٹھا کے پڑھایا کہ یہ ایسے کرنا ہے, یہ چیز ایسے سیکھنی ہے. پیرنٹس جتنا کر سکتے تھے نا انہوں نے کیا, اینڈ اسٹل دے آر ورکنگ سو ہارڈ ود دا ٹیم. 2023 میں جب ہم نے جوائن کیا, سو اٹ واز عرفہ کریم فاؤنڈیشن وچ اے ویری اسٹرانگ فٹ پرنٹس ان دا مارکیٹ. ہم نے آ کے یہ کہا کہ اگر فاؤنڈیشن کو آپ نے سسٹینیبل بنانا ہے, انسٹیڈ آف آسکنگ پیپل کہ وہ اس کو سپورٹ کریں, اور انسٹیڈ کہ عرفہ کے پیرنٹس اپنی کوئی پراپرٹی کو سیل کر کے اس کو چلائیں, دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین بی ڈن از ٹو میک اٹ سیلف سسٹینیبل فائنینشلی. سو وٹ وی ڈیڈ, وی اسٹارٹیڈ 2 programs. One, Arfa Karim Technology Incubator, and the other one is Arfa Karim Education System. Education System is in planning phase, اور اس کی لانچ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اپریل میں ہم لوگ کریں گے. بٹ عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر از اے ماڈل ویئر وی آر ایجوکیٹنگ, انکیوبیٹنگ, exhibiting and supporting the people to become market ready for the industry. So it's a complete framework and complete ecosystem that is supporting and leveraging the current gaps in the market. It's self-sustainable model. The reason is all the courses under this program, upskilling or reskilling کے لیے these are paid. اور جتنے بھی پیسے وہاں سے آتے ہیں اس کا 20% ہم فاؤنڈیشن کو دے دیتے ہیں. فاؤنڈیشن از سیلف سسٹینیبل الحمد للہ. ہمارے پاس اس وقت پنجاب کے 10,000 اسکولس ہیں جن میں ہم آئی ٹی کی ٹریننگس دے رہے ہیں. ملتان میں, لاہور میں تقریباً 800-900 بچہ ٹرین, ابھی تک 2500 بچے اس کے علاوہ ٹرین کر چکے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی ڈونر نہیں ہے, کلیئرلی آئی اسپیک دس ویری اوپنلی. نہ ہی مائکروسافٹ ہمیں فنڈنگ کر رہا ہے, نہ ہی گورنمنٹ ہمیں فنڈ کر رہی ہے, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو دس فاؤنڈیشن از سیلف سسٹینیبل بیکاز آف عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر, بیکاز وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. پلس وی آر کراؤڈ فنڈنگ. ہم نے ڈیجیٹل ایمرجنسی الرٹ لگا دیا ہے. ہم نے کہا جی ایمرجنسی نافذ کر دیں, اور جتنے لوگوں کے پاس پرانے لیپ ٹاپس ہیں, موبائل فونز ہیں جو گھر میں استعمال نہیں ہو رہے, پی سیز ہیں پرانے, ہمیں دے دیں. کیونکہ اس وقت عرفہ کریم فاؤنڈیشن 3 بیسک آبجیکٹیوز پہ کام کر رہی ہے. وی آر ٹریننگ ان دا انڈر پریولیجڈ اینڈ انڈر سروڈ کمیونٹیز, اور ان کے جو اسکولس ہیں ہم لیبس کو ایکوپ کر کے دے رہے ہیں ڈفرینٹ اسکولس کی جہاں پر لیبس نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو بہت برے حالات میں ہیں. اور تیسری چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹیچر ٹریننگ کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک ٹیچر ٹرین نہیں ہوگا تب تک اس اسکول کے اندر وہ ٹریننگس کنٹینیوسلی نہیں ہوتی رہیں گی. ہم تو ایک جگہ پہ کر کے چلے جائیں گے, پھر آگے اس چیز کو کون لے کے چلے گا. سو آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو ٹل 2028. ہم ان 3 کاموں پر ہی فوکس رکھیں گے, اور اسی میں ہم کراؤڈ فنڈنگ کر رہے ہیں تھرو ٹکٹس. سو ہم نے 500 روپے کی, 100 روپے کی, 1000 روپے کی ٹکٹس پبلش کروائی ہوئی ہیں. وی گو ٹو شاپنگ مالس, ڈفرینٹ یونیورسٹیز, اینڈ ریز فنڈس فار دا initiative of teaching IT skills in the underprivileged communities of Pakistan. ہمارے پاس کوئی بھی انٹرنیشنل ڈونر نہیں, کوئی بھی لوکل ڈونر نہیں ہے ابھی. سو دس از سم تھنگ, اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی دس از کال ٹو پیپل ایز ویل ہو کین سپورٹ اٹ, کیونکہ دا انیشیٹو از کہ آپ ڈیجیٹل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. کنونشنل ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, گورنمنٹ بہت اچھے اسٹیپس لے رہی ہوگی اپنے تعلیمی اداروں کو چلانے کے لیے. لیٹس ڈونٹ بلیم دا سسٹم, واٹ ایور از ہیپننگ از رائٹ, اور مے بی آگے بہتر ہو جائے. جو ہم اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ڈف ٹیل کر کے ڈیجیٹل ایجوکیشن پہ بچے کو ٹرین کر سکتے ہیں. 12-15 دن کی ٹریننگس دیں, اور ایک بیسک اسکل پہ بچے کو ہینڈز آن ٹریننگ دے کے پرفیکٹ کر دیں. Well, Tabinda, I'll definitely will ask people to come forward. Before moving to that part, I will like to, say you this, کہ don't you think کہ اتنا کچھ آپ کر رہی ہیں اور آپ کا ادارہ کر رہا ہے, بٹ آئی تھنک کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی چیز جو شروع کی جاتی ہے اس کا پہلا پارٹ ہوتا ہے اویئرنیس. یو ہیو اسٹڈیڈ مارکیٹنگ, ٹھیک ہے نا, تو اویئرنیس, آئی تھنک یور اویئرنیس از ویک. اٹ شوڈ, بیکاز اگر آپ کی وہ آئی ریسنٹلی انٹرویوڈ پرسن, ہی از این انجینئر ایٹ ناسا, تو ہی ٹولڈ می, تو میں نے بولا نہیں ہم پاکستانی بہت اچھا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس نے بولا اگر آپ کر رہے ہو تو سوری میرے تک وہ بات نہیں پہنچ سکی. جب میرے تک نہیں پہنچی تو میرے پاس ابھی بھی پرسپیکٹیو 9/11 والا تھا مائنڈ میں کہ ایز سون ایز یو لینڈ ان پاکستان, بوم شوٹ ہو جاؤ گے آپ. تو میں نے کہا پاکستان چینج ہو گیا, آج ایسا نہیں ہے, ٹورسٹ آ رہے ہیں. اس نے بولا پر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. تو وین وی اسپیک اباؤٹ دی اویئرنیس آف یور دس انٹائر کانسیپٹ اینڈ دی ورکنگ, تو I think there is lack in awareness. Yeah, I'll take it very positively, and we will certainly work on it. لیکن آپ کو بھی عمیر اس چیز کا پتہ ہے کہ without funds people cannot do a lot of things when it comes to advertising the things that they are doing, right? So it's a very small setup. ابھی آپ دیکھیں الفا ٹاور میں ایک دفتر ہے, صرف ایک دفتر ہے فاؤنڈیشن کا,
اسی کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ناؤ وی آر ایکسپینڈنگ. ہم نے بحریہ ٹاؤن میں بھی برانچ اوپن کر دیا الحمد للہ. دے ویری گڈ فرینڈس جنہوں نے گلبرگ میں بھی ہمیں کہا جی آپ ٹریننگس کو اسٹارٹ کریں. مینی فرینڈس جیسے ہی انہیں پتہ چلا نا کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیزیں کر رہے ہیں, سو انہوں نے کہا ہماری آفس اسپیسز انفراسٹرکچر مسٹ ناٹ بی اے پرابلم اینڈ وی آر اوپن فار دا پارٹنرشپس. ہم لوگوں سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بلڈنگس ہیں, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آپ بیئر کر لو اور جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں وہ ہمیں دے دو. ہمارے پاس ٹیسٹڈ ماڈل ہے ٹریننگس کا, انکیوبیشن کا, ایگزیبیشنس کا. ہم آپ کے ساتھ مل کے اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف پیسہ کمانا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھٹکی ہوئی یوتھ ہے نا, اس کو اٹھائیں, اس کو ایک سانچے میں ڈالیں, اور جب یہ سانچہ بن جائے نا تو اس کو آپ اس انڈسٹری کے لوگوں کو دے دیں کہ لیں جی اب آپ کی وہ جو نیڈ فل کرنی تھی, یہ بچہ تیار ہے آپ کے مطابق, اس بچے کو پکڑیں اور اس سے سکھائیں مزید کہ اور کیا کر سکتا ہے اس انڈسٹری میں کامیاب ہونے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پرابلم ہے. پرابلم نمبر 1 از دس کہ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے کوئی گورنمنٹ کا ایسا ادارہ نہیں ہے انفارچونیٹلی جو کام کر رہا ہو, جو اسٹیٹس بتا رہا ہو, جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہو. جو کرائم پھیلانے والے لوگ ہیں, جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ ہم سے بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ اپنی اویئرنیس بہت اچھی کر رہے ہیں. دے فائنڈ پیپل کہ دے گو انٹو دی ایریاز اینڈ دے فائنڈ پیپل دوز ہو آر ڈسٹرب چائلڈ اسٹوڈنٹس, پکڑ کے ان کو لے کے اور ان سے اپنا کام کرا لو, کرا کے چلے جاؤ. پیسہ دکھاؤ, یس بالکل, کہ ہم سے سیکھو اور اس کے بعد اتنے $1 ملین کمانا کہ تم قابل ہو جاؤ گے. ارے غریب عوام کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ. غریب عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ, مجھے 30,000 روپیہ 50,000 روپیہ دو اور اس کے بعد تم 50 لاکھ روپیہ کمانے کے قابل ہو جاؤ گے. فور گاڈ سیک جسٹ گیٹ آؤٹ آف دس مائنڈ سیٹ. آپ بچے کو رائٹ ڈائریکشن دکھا دیں اور رائٹ ڈائریکشن دکھا کے اس کو صرف وہ اسکل اور ہنر دے دیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں. اگر ایسا نہ ہوتا نا عمیر, جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بہت ہی آسان طریقے سے ہم بھی یہ پیسے والا پلے کر سکتے تھے, لیکن آپ بھی بزنس میں ہیں, آئی ایم سٹنگ ان اے بزنس ایز ویل. So I understand the dynamics کیونکہ besides Arfa Karim Group, I do have a travel company and a call center as well. So I know کہ اگر آپ صرف بزنس انیشیٹیوس کو اپنے دماغ میں رکھیں گے, آپ بچے کو نہیں بنا سکیں گے. آپ انٹرنیشنل ایکریڈیشنز اور ایفیلیشنز لے کے آ گئے ہیں, اب آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ دس از اے پریمیم ایکریڈیشن, پریمیم سرٹیفکیشن ود اے ویری اسٹرانگ کریکولم دیٹ وی آر ٹریننگ انڈر ویری ایکسپرٹ ٹرینرز. آؤ, سیکھو اور اپنی اندر کی آگ کو جلاؤ بیٹا اور آگے کچھ بن جاؤ. دیر از نو ایزی وے ٹو ارن منی, اٹس ویری ہارڈ. دیکھیں there are so many ways of contributing to the society and the industry. Either you can show stats of your growth in numbers, or either you can show your growth and stats in terms of not in number of rupees or dollars, in terms of how many students آپ کی گروتھ اس میں کہ کتنے بچوں نے, کتنے خواتین نے, کتنے لوگوں کو سوسائٹی میں فائدہ پہنچایا گیا ہے. اب وہ جو اویئرنیس والا پارٹ ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یار اگر ایک اویئرنیس کے لیے پارٹ پلے کیا جائے اس میں بہت پیسہ بند کرنا پڑتا ہے اتنے لوگوں تک پہنچنے کے لیے. لیکن اس میں لگتا ہوں کہ ہمیں ایک انیشیٹو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ کنڈکٹنگ دیز سیشنز جہاں پہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ وین اٹ کمس ٹو کنٹریبیوشن اینڈ چیریٹی ڈزنٹ مینس یو ہیو ٹو پے سم تھنگ فرام یور پاکٹ. Like for example, if I want to contribute and I will contribute, I will request you کہ اگر آپ کو عرفہ کریم میں میری سروسز ریکوائرڈ ہے ایز این عمیر ارشد, ایز این ای کامرس ایکسپرٹ, ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ, ڈیفینیٹلی آئی ایم اپ فار اٹ, ان موٹیویٹنگ دی یوتھ, ان موٹیویٹنگ دی اسٹوڈنٹس اینڈ شوئنگ دیم کہ یہ فیوچر ہے آپ کا, یہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. آئی ایم اپ فار اٹ. میں پیسے کی جگہ میں اپنی سروسز آپ کو دے سکتا ہوں. مائی پریزنس آئی کین گیو اٹ ٹو یو کہ not once, I can come once in a week, once in a month, twice a month. And ہمیں اس طرح کے لوگ جو مارکیٹ میں ہیں انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ you have to pay back to the society by entertaining the youth and by training the youth, because ادارہ آپ نے بنا دیا, پلیٹ فارم آپ نے بنا دیا, اب اس پہ ہم نے آ کے بیٹھ کے اپنا رول پلے کرنا. میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تابندہ اتنے اچھے لوگ ہیں انڈسٹری کے, تم جانتی ہو گورنمنٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہر چیز بری نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ, آئی ٹرولی انڈرسٹینڈ. لیکن میرا یہ سال جو ہے نا عمیر, یہ سال اس وقت صرف اور صرف اس گروپ کی اسٹریٹجک پلاننگ پہ, اس کی امپلیمنٹیشن پلانز, اس کے ایکشن پلانز اور کولیبریٹرس ارینج کرنے میں لگیں گے. آئی ہیو اے کمپلیٹ اینڈ کلیئر کٹ پکچر کہ ویئر آئی وانٹ ٹو سی عرفہ کریم گروپ آفٹر 5 or 10 years. کلیئر کٹ پکچر ہے میرے پاس. سو مجھے صرف اور صرف اس وقت کیا کرنا ہے, اپنے جو آس پاس لوگ ہیں who are very good,
ایک اچھے اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے ان سے بات کرنی ہے کہ میں, اور کبھی بھی یہ فن خان ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ آپ کو کچھ نہیں, کہیں پہ بھی نہیں لے کے جائے گا. یو آلویز نیڈس پیپل اراؤنڈ یو, دس یو نیڈ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ادروائز دس سم تھنگ میزریبل گوئنگ ٹو ہیپن وتھ یو. سو اگر ہم لوگ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو یہ بتا دیں گے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں, مجھے گائیڈ کر دو, مجھے سپورٹ کر دو, یا مجھے ہیلپ کر دو آگے بڑھنے میں, یا کوئی بھی بچی جو میرے پاس جاب کر رہی ہے, اگر میں اس کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتی ہوں کہ یہ لو بھائی ایک بزنس یونٹ ہے, لیڈ دس صحیح ہے. پراپرلی, سو یہ ایک ونڈر کریٹ کرے گا. ادروائز تو میں ادھر ہی بیٹھی رہوں گی. Bilkul, I truly agree to that. Tavinder, please tell us about the Arfa Kareem's upcoming projects, which is, you have explained us the infrastructure Right. and the courses long term. اب جو آپ کی بالکل اپ کمنگ اس وقت ہمارا ایک سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے دیٹ از ود اے اسکول چین. پاکستان کی بہت بڑی اسکول چین ہے. سو وی آر لانچنگ دا عرفہ کریم ٹریننگس دیئر ان دیٹ اسکول چین, تاکہ ہم لوگ گراس روٹ لیول پہ ان ٹریننگس کو پروموٹ کر سکیں. بیکاز ڈیجیٹل ایجوکیشن از ناٹ اونلی فار دا انڈر سروڈ اینڈ انڈر پریولیجڈ کمیونٹیز, اٹ از فار آل اینڈ ایوری کڈ ہیز دیٹ رائٹ ٹو گیٹ دا ری ڈائریکشن آف دا مائنڈ سیٹ. سو سب سے پہلے تو ہم آنٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ پہ ٹریننگس کرتے ہیں. آنٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے بعد ہم آئی ٹی کی کچھ ٹریننگس کرتے ہیں. فار ایگزامپل بچوں کے لیول پہ ہم کینوا, چیٹ جی پی ٹی, اسکریچ پروگرامنگ, بیسک کوڈنگ, پائتھون, یہ والی ساری ڈفرینٹ گریڈس کے لیے ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگس کرواتے ہیں. پھر اب وہ جو اسکول چین اگر ہمارے ساتھ انشاءاللہ ویری سون وی ول اناؤنس دیٹ, ونس وی ول لانچ دیٹ, سو پورے پنجاب میں انفیکٹ 70 سے زیادہ جگہوں پر آپ کو عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر کے فٹ پرنٹس نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عرفہ کریم فاؤنڈیشن 10,000 اسکولس کا پورا جو پروجیکٹ ہے وہ اس وقت اپنے کندھوں پہ لے کے چل رہی ہے, خود لے کے چل رہی ہے, اور ہر مہینے 500,000 بچے کو ٹرین کرتی جا رہی ہے ود دا کلیبریشن آف سرٹنلی ود دا کلیبریشن آف دا گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرس, اینڈ دیٹ از مچ نیڈیڈ. ہماری گورنمنٹ اتنی بری نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم آلویز ہیپنس, دس واٹ وی آل بلیوز. لیکن کئی دفعہ بڑا کلیئرلی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کہ آپ چاہتے کیا ہیں. میں کلیئرلی سب کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2028 تک 1 ملین پاکستانی بچے کو ٹرین کر دیں, اور انشاءاللہ with these 3 verticals of the business we will do it inshallah. Well, we wish you best of the luck for the upcoming projects, and definitely Ijad Labs, Future Fest, Hive Metrics, myself, we are always available, at your disposal. Whenever you just give us a shout, we'll be just for this cause, because I believe کہ یہ صرف باتیں کرنے سے اور فورمز کے اوپر صرف بولنے سے کہ یوتھ کی اتنے نمبرز ہیں اور اس میں اتنے نمبرز کرائم ریٹ ہے, اس میں اتنے بچے بہکے ہوئے ہیں, اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا. یس, بالکل ایکشنیبل, ہمیں یہ جو ہے نا اسٹیپس لینے پڑیں گے. اینڈ دس از ہاؤ آئی تھنک وی ول ایڈ ویلیو ٹو دی سوسائٹی, دس از ہاؤ وی ول پے بیک. اگین میرا جو مقصد ہے, 3 میجر مقصد ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. پیئنگ بیک ٹو دی سوسائٹی, وومن امپاورمنٹ, یوتھ امپاورمنٹ, یہ چیزوں کے اوپر آئی تھنک ہم بولنا شروع کر دیں گے. اور دیٹ ول بی دا ٹائم وین اسٹوڈنٹس اور وومن ول اسٹارٹ آسکنگ, یار ایٹ لیسٹ دیز پیپل ہیو اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اباؤٹ اس, اینڈ دین ہاؤ دیٹ از ہاؤ دی انیشیٹیوز ول بی ٹیکن. بیکاز ایک عارفہ کریم سے کام نہیں ہونے والا. ادھر ہمیں سنس وی آر اسپیکنگ اباؤٹ وومن امپاورمنٹ, رائٹ, کتنی ہی خواتین ہیں پاکستان کے اندر اس وقت جن کے آس پاس ایک اسٹرانگ سپورٹ سسٹم ہے جو ان کو انیبل کرنے میں سپورٹیو ہوتا ہے یا ہیلپ فل ہوتا ہے. دے ویری فیو ان نمبرس. ہم پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ صرف پڑھے لکھے طبقے کی بات نہیں کر رہے. ہمارے آس پاس رہنے والی بہت سی خواتین ایسی ہیں جو ٹیکنیکل سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے مہارت رکھتی ہیں, لیکن ان کے آس پاس اتنا اسٹرانگ سپورٹ گروپ نہیں ہے جو ان کو انیبل کرے. ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک ریجن میں جا کے اگر لڑکیوں کو صرف یہ ریئلائز کروا دیا جائے نا کہ ایوری گرل چائلڈ must be aware about financial empowerment and financial independence, تو کبھی بھی وہ بٹریل کا شکار نہیں ہوگی, کبھی بھی ایکسپلائٹ نہیں ہوگی. یہ اسے ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ بچے یہ چیز جو تمہیں آتی ہے اس کی وجہ سے, کسی بھی انفورسین ریزن کی وجہ سے کبھی تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا, یا ان سے ایکسپلائٹ ہونے کی ضرورت نہیں, یا ہیرسمنٹ کا شکار نہیں ہوگی اگر تم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی تو. اچھا دیکھیں, میں نے ہمارے جیسے لوگوں نے اپنا کام کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں, بٹ خواتین کو بھی ایک بات سمجھنی پڑے گی. If I'll start from my own house or from my people, جو خواتین میں جن کے ساتھ منسلک ہوں میرے گھر میں, کہ ایک میجر چیز یہ کہ امیجن کریں دی اماؤنٹ آف ٹائم دے اسپینڈ آن یوٹیوب, امیجن کریں دی اماؤنٹ آف ٹائم دے اسپینڈ آن واچنگ دی ڈراماز, ٹی ویز. اب تو آپ کی میرے جیسے اسپیکرز بہت ہیں, کورسز بہت ہیں. اف
they don't get one thing. Number one, وہ already digital world میں enter ہو چکی ہے because by watching these content. They have a better understanding of the industry ideas as well, because آپ اور میں ایک ہائر لیول پکچر کے اوپر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے ایسے ایسے انفلوئنسرس کو لے کے آ رہے ہیں. جیسے کہ there is an influencer جس کے she was very poor, نتاشا وکاس, اور وہ کیسے فیمس ہوئی, اس کو کسی نے دیکھنا اسٹارٹ کیا بیکاز شی واز پروموٹنگ ڈیلی لائف کی چیزیں وہ پروموٹ کر رہی تھی. کرتے کرتے they need to understand ہماری وومن کو کہ بھائی آپ ڈیجیٹل لائف میں آگے ہو, انسٹیڈ آف یو ویسٹنگ ٹائم آن دیز ڈراماز, واچ اٹ فار انٹرٹینمنٹ کا ٹائم کم ہونا چاہیے, اسٹڈی R&D کا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے, کورسز آپ دیکھیں. اینڈ دین دیر آر پلیٹفارمس لائک عارفہ کریم اینڈ سو مینی ادر پلیٹفارمس ایز ویل دیٹ یو کین ریموٹلی. اب تو ہمارا وہ کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا, وہ سیٹ کلچر کے آپ نے آفس آنا ہے, بیٹھنا ہے, لیبر ہو, انڈسٹری میں آؤ گے, بیٹھو گے فیکٹری میں, وہ سب ختم ہو گیا. ناؤ یو اف یو ہیو دی اسکل, ریسورسز نہیں ہے ای کامرس میں, اوپر سے کمپیٹنٹ ریسورسز نہیں ہے. وی آر the biggest challenge which we face running an IT sector, you as well, human resource management. کیونکہ یہاں پہ کمپنیز نہیں ہے, کمپنیز ہیں تو وہ 25-50% ادھر سے بھی لے لیتی ہیں, ادھر سے بھی لے لیتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم کدھر ڈوبے ہوئے ہیں کہ تابندہ میرا جو ہے کمپٹیشن ہے, تو یار میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ کمپٹیشن میرے سے اوپر نہ نکل جائے. انڈیا, انڈونیشیا, چائنا کی اگر میں بات کروں, جو ہمارے پڑوسی ملک بھی ہیں, ہم ان کا 20% بھی نہیں ہے. اس کا 20% بننے کے لیے ان ٹرمز آف ریونیو, ان ٹرمز آف ای کامرس ڈیجیٹل سکسیس کی بات کر رہا ہوں, ہم سب مل کے وہ 20% اچیو کرتے ہیں, پھر کمپٹیشن کر لیں گے ایک دوسرے سے. نہیں, کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں کمپٹیشن کا لفظ جو ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ ہیز بین ریپلیسڈ ود کلیبوریشن. آپ کلیبوریٹو مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کریں آہستہ آہستہ, ان شاء اللہ تعالی. چینج کبھی بھی انسٹنٹ نہیں ہوتا, اٹس آلویز گریجول. یہ جو انڈیا پاکستان والی چیز ہے نا, کہ انڈیا کے ساتھ انڈیا نے یہ کر دیا, پاکستان یہ کرے گا, انڈیا یہ, پاکستان یہ, سو کیوں آپ کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ریزن میں 2-3 بتاتی ہوں آپ کو. آپ اپنے ملک کی پاپولیشن دیکھیں, ان کے ملک کی پاپولیشن دیکھیں. ٹریٹ انڈیا ایز اے ویری اکنامکلی انیبلڈ کنٹری, بٹ اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں ابھی جو کہ ہوا اسٹل اسٹرگلنگ ہارڈ, لیکن ایک ایجنڈا پہ چل رہے ہیں, اچھے طریقے سے گرو کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ جس کے لیے ہمیں اس کے لیے تالی بجانی پڑے گی. بالکل صحیح بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, ہمارا ملک اتنا برا نہیں ہے. جسٹ گیٹ آؤٹ آف دس مائنڈ سیٹ آف کمپیئرنگ یور سیلف کہ ہم نے صرف اس ایک انڈیا کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے. دیر آر مینی ادر کنٹریز جس کو آپ بینچ مارک کر سکتے ہیں. انفیکٹ انڈیا کی بھی اچھی پریکٹسز کو آپ بینچ مارک کر سکتے ہیں, انسٹیڈ آف گیٹنگ انٹو اے کمپٹیشن آل دا ٹائم فار نتھنگ. I think the best thing that we can do as a nation is to benchmark the best practices, start working on that. One. Second, آپ سب سے پہلے اپنا فوکس تو ڈیفائن کریں کہ آپ کا اپنا فوکس کیا ہے. تیسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنا سرکل آف انفلوئنس اور اپنا سرکل آف کنسرن آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ جن چیزوں پہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں یا جو میرے سے افیکٹ ہو سکتی ہے, سب سے پہلے تو میں ان کو کنٹرول کروں ٹو میک اے بگر امپیکٹ ان دا سوسائٹی, انسٹیڈ آف تھنکنگ اباؤٹ کہ میں پوری دنیا بدل دوں گا. ہاؤ؟ سب سے پہلے خود بدلو, اپنی فیملی بدلو, سوسائٹی بدلے گی خود بخود, اور اس کے بعد قومیں بدلتی ہیں. میں بالکل, دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کمپٹیشن کی جگہ کولیبریشن پہ کام کیا جائے, لیکن دیکھیں سب سے بڑا پرابلم ہمارے کلچر کا یہ ہے کہ مل کے ایک روٹی بانٹ کے کھانے بھی تو ہماری لڑائی ہے. ہمارا یہ جو ریجن ہے وہ بھی بنٹا اسی لیے تھا, وہ آئی ہوپ یو گیٹنگ دی پوائنٹ. اب میں نے اس کا جو پرسپیکٹو واز ناٹ ٹو کمپیٹ ود انڈیا اور چائنا. ڈیفینیٹلی ہم ان سے نہیں مقابلہ کر سکتے کیونکہ نمبرس کا بہت بڑا فرق ہے, لیکن ہم میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مل کے وہ 200 کروڑ یا وہ 2000 کروڑ کب کاروبار لے کے آنا ہے. جب ہم وہ لے آتے ہیں تو اس کے بعد لڑیں گے, کر لیں گے انشاءاللہ. عمر, آئی ٹی میں اس وقت آپ کے جیسے لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہم سب مل کے, اینڈ وی نو دا ایکو سسٹم آف آئی ٹی ان پاکستان, اٹس گروئنگ ریپڈلی, اینڈ دس از بیکاز آف دا collaboration. We people are somehow different from the other people in the industry. The reason is we are very collaborative from the mindset. I think people like us are different from other people. Truly, I agree on this. And this is how we are going to bring the change. Because مجھے جب انڈسٹری میں آیا تھا تو کسی نے کہا تھا کام کرنے سے صرف نام نہیں بنے گا, آپ کو کام کرنے کے ساتھ ٹیبل بھی بجانا پڑے گا. ہم دونوں کام بھی کر رہے ہیں, ہمارے جیسے لوگ کام بھی کر رہے ہیں, ٹیبل بھی بجا رہے ہیں. دیٹ از دی ریزن کہ اتنی صبح اٹھ کے ہم یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ اگر وی بیکم سیلفش
تو انسٹیڈ آف us sitting here we would have been right now in northern areas, کہیں پہ ہم جا رہے ہوتے اور ویکینڈ اپنا انجوائے کر کے آ رہے ہوتے because we have worked hard to come here. But I think کہ ابھی بھی مشقت زندگی کی باقی ہے, زندگی کی جنگ باقی ہے, لڑائی باقی ہے, اور یہ اسی طرح چلتی رہے گی. اختتام پہ آتے ہوئے I'd like to ask you, you know, we ask this question to everybody, but I think when it comes from you, it will matter a lot to the people listening. What is your message to the youth? Sweet, simple and short. اچھا, سو میرا میسج یوتھ کے لیے اور سب کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو, پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کرو, دو اٹس ناٹ ایزی ایٹ آل, بٹ اسٹے کام ود یور لائف. یور لائف از سو بیوٹیفل. یہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم نے اس کو بنا دیا ہوا ہے, اس کو حالات کی نظر کر دیا ہوا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ, ویری پرسسٹنٹ اینڈ کنسسٹنٹ ود دا لائف. دا ریزن از ایوری تھنگ ہیز دا رائٹ ٹائم. ہر چیز اپنے وقت پہ مقرر ہے, اینڈ دس از واٹ وی آل بلیو. سو لیٹ دا گڈ ٹائمس کم اینڈ دے ول کم. ویل گریٹ, بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہر چیز کا اپنا ٹائم مقرر ہے, اینڈ انسان کو اپنے اندر کی جو خاصیت ہے, جو کوالٹیز ہیں, اس کو فائنڈ کرنا ہے, اس کو ٹریگر کرنا ہے. اینڈ یو نو جب بھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو آپ اس کی پرابلم ڈھونڈتے ہو, پھر اس کو سولوشن اس کو یو نو اس کو ریزالو کرتے ہو, پھر جو وہ گاڑی چلتی ہے پھر وہ نہیں رکتی ہے. دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو سکسیڈ. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ, دا میجر thing which I'll request to parents and to husbands and to wives and to everybody in this community, سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں اینڈ پیار سے بات کرنا سیکھیں. ہمارے ایٹیٹیوڈ, ہماری ٹونز بہت غلط ہے. دس از وائی وی سی ڈے ٹو ڈے کرائم ان آور کمیونٹی, کہ یو نو ہم کسی کو بھی اپنا دشمن بنا لیتے ہیں, اور ایسا دشمن بنا لیتے ہیں کہ وہ ہماری جان لے لے. So we need to respect each other, we need to spread the love, and that is by being humble and generous to the people, especially to the children, because this is what they will give back to the society, what we are giving it to them. This was Tabinda Islam speaking to us, and on these all topics, you know, please stay tuned and subscribe to our page. You know, ساری یہ باتیں جو ہم بولتے ہیں سارے یوٹیوبرز ولاگرز وہ کرتے رہے, بیکاز یو نو دس از ہاؤ وی ول, اٹ ول موٹیویٹ اس, all these subscribers and all these likes and shares, that we will keep working hard to bring people on this platform جو untold, unheard, motivational, inspirational stories of the society, of the community ہے. Thank you very much.